خط سر تیسرا تو جو پہلے 2 خط لکھے تھے ان کا جواب کیا آیا؟ وہ تو نہیں آیا. تو پھر تیسرے سے کیا فائدہ؟ کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ وہ جنہوں نے خط لکھے ہوتے منن نو تیار نہیں میرے خط آیا. او یار میں الٹ بات کر رہا ہوں. اب میں اس تیسرے خط کے بارے میں ابھی تک جو بتایا انہوں نے وہ یہ کہ دوبارہ اس میں 6 نکات ہیں جی، بس ختم ہو گئی گل. پلیز انہوں نہ جوڑنا. تو اب نہیں میں اس کے علاوہ بات ہی نہیں کر رہا. اب اس کے علاوہ اس پہ کوئی دیکھو بات سنو میری. ہمارے ملک میں پلیز میری بات کا برا نہ ماننا، سیاسی مخالفین کے لیے زمین ہمیشہ ہی تنگ رہی ہے. کسی دور میں بہت ظلم و ستم ہوا، کسی دور میں ذرا، لیکن یہ کام ضرور چلتا رہا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تنگ کر دی ہے زمین ان کے لیے. میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایسے موقعوں کے اوپر جب برا وقت آئے تو بس ایک خط لکھ دیا تھا نا. ایک کی کل آپ نے خود یہاں اس شو میں بڑا حیران کن تھا آپ نے، بلکہ میں تو حیران ہوں کہ آپ نے یہ بات کیوں نہیں پوچھی کہ یو ایس بی بھی پہنچی وسیم علی. اوہو وہ تو یار جب وہ آپ کے بقول ارے بھیا آپ نے کہا جب ہوا ہے کہ وہ جیل مینول یہ کہتا ہے، میں نے نہیں پڑھا، یہ آپ نے کہا ہوا ہے بابا کہ اس کی وہ چیک کیا جاتا ہے کہ کیا لکھا یار ہے. ان کو وکلا جب ملتے ہیں تو ان کے ساتھ ظاہر گفتگو ہے نا، تو جن پہ اگر ان کا کانفیڈنس ہے یار وہ تو تیار کر سکتے ہیں نا بابو، وہ تو کر سکتے ہیں نا کہ یار تم ان چیزوں کے اوپر حقائق یا وہ شواہد وغیرہ اکٹھے کرو اور پھر اس کو خط کے ساتھ چسپاں کرو. اس کے بارے میں دیکھو کوئی ایسی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی بہتر یہی ہے. دیکھو آپ کی ماشاءاللہ عوام میں مقبولیت کا سبب بنی 2 باتیں. نمبر 1، آپ نے خلق خدا کو یہ کنونس کیا کہ آپ کی حکومت کو اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ آپ امریکہ کو آنکھیں دکھاتے تھے. بلوم تھا اس کا نام بھی کچھ اسی طرح کا ملتا جلتا تھا. وہ تو بعد ہی چاہا سی ڈیوڈ بلوم، وہ تو ڈونلڈ لو سر. ہاں سوری. تو نہیں وہ ڈونلڈ لو تو خیر وہ اس وقت ہمارے جو امبیسڈر تھے ان سے ڈیل کرتے تھے نا، اسد مجید صاحب سے. انہوں نے وہ لکھا تھا نا، اس کو کیا کہتا تھا، سائفر. تو سائفر ایشو کی وجہ سے آپ نے اس کے بعد یہ کہا کہ ہمارے ہی جو ریاستی ادارے ہیں ان میں امریکہ کو مل گئے میر جعفر اور میر صادق، اور پھر یہ ساری اپوزیشن اکٹھی ہو گئی، ان پہ بال لگا، امریکہ نے لگایا اور میری رجیم چینج ہو گئی. ونڈرفل، اس پہ عوام نے بڑی تالیاں بجائیں، بہت خوش ہوئے. اس کے بعد اب گزشتہ 6-8 مہینے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر امریکہ میں وہاں کی حکمران اشرافیہ میں اور خاص طور پر ٹرمپ ابھی جو منتخب ہوئے ہیں، وہ اگر کسی پاکستانی کا نام جانتے ہیں تو وہ صرف ایک ہے، وہ ہے عمران خان صاحب. ہاں یہ بات. اور ان کے لیے پھر کانگریس میں. اب یہی معاملہ کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک بدترین آپ کے حکومت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو آپ کے ساتھ بدترین سلوک کر رہی ہے، تو آپ نے ایک آدھ مرتبہ ریکارڈ پہ لے آئے ہیں. آپ کے خط کا جواب نہیں آئے گا تو جواب خط لکھتے رہنا چاہیے نا، اصول تو یہ ہوتا ہے. نہیں وہ خط کے جواب پہ کیا لکھیں کہ آپ درست فرما رہے ہیں تو ہم آپ کو ایسا کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے فلاں ہوٹل کا. میرا وجہ غلط ہے جواب. یار اس میں ایک سیدھی سادی بات ہے، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب انہوں نے جو پوائنٹس لکھائے ہوں گے وہ رات کو ٹویٹ ہوگا، اور چاہے کتنی بھی بندش ہو تو اس کو لاکھوں جو ہے وہ پڑھنے والے ہوں گے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ نہیں پا رہے جو میں سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میرے لیے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ان کی جو جماعت ہے، جس پہ امپورٹنٹ بات ہے، اس خط کا میں نہیں الجھتے. ٹھیک ہے. ابھی تک تحریک انصاف جو ہے اس کی اکثریت اس بات پر ڈٹی ہوئی تھی کہ بھی ہم سب سے بڑی جماعت ہیں، ہمارے قائد جو ہیں وہ پاکستان میں مقبول ترین ہیں. ان کی سوچ میں بتا رہا ہوں، خدا کے لیے میں ان کی سوچ میں اس بحث میں نہیں الجھنا. ٹھیک ہے کہاں مجھے لے آتے ہیں. میں سوال بڑا اہم سوچ کے بیٹھا ہوں. تو وہ نہیں یار، ہمارے یہاں اگر حکومت سی مزاحمت کرنی ہے اور ریاست کے طاقتور ترین اداروں کو بھی اپنی اہمیت کا احساس دلوانا ہے تو یہ اکیلے ممکن نہیں ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی گرینڈ الائنس بنانا پڑتا ہے دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ. اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کو سیاست کرنا آ گیا ہے. ایک گرینڈ الائنس بنایا جا رہا ہے، دوسرا آئی ایم ایف کو ڈوزر بھی دے دیا گیا، تیسرا خطوط بھی بار بار طاقتور حلقوں کو لکھے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے سیاسی گر آ چکے نا تحریک انصاف اور عمران خان. چلیے اب آپ پھر جب سیاسی گر آ گئے ہیں تو ہم پھر بحث کیوں کر رہے ہیں؟ میں تھوڑے کو پوچھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا
اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت زیادہ بھی ضائع کرنا آ گیا. بات یہ ہے بھائی صاحب، اہم ترین بات یہ ہے کہ جی کل انہوں نے محمود خان چکزئی صاحب جن کو بڑے عرصے بعد دوبارہ یاد آئی کہ جی ہم نے تو ایک الائنس بنا رکھا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان. تحریک تحفظ آئین پاکستان TTAP. اس کے سربراہ ہیں محمود خان چکزئی صاحب. انہوں نے کل اپنی اسلام آباد کی خیمگاہ پر کھانا کیا. ایک اس بڑے کھانے میں جو ان کے علاوہ جو دیگر جماعتیں ہیں ان کو مدعو کیا گیا، وہ بھی آئے، جن میں اہم ترین بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان آئے، شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم صاحب آئے، مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی آئے اپنی علامہ راجہ ناصر عباس آئے. نہیں وہ تو خیر پہلے سے ہی ان کے ساتھ ہے نا. ہاں وہ تو خیر اس میں ہے تحریک تحفظ آئین. اچھا اب وہاں پر جو ہے وہ گفتگو ہوتے ہوئے یہ انہوں نے کہا جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رمضان شریف جو ہے شروع ہونے والا تو ظاہر ہے کہ ماہ رمضان میں تو ہنگامی احتجاجی سیاست نہیں ہو پاتی نا. لوگ اس کو بھی دن ہے نا، 15-16 دن تو ہے نا. سنو نا، تو اس سے پہلے یہ چاہ رہے ہیں کہ جی 2 روزہ کوئی ایسی کانفرنس ہو جس کے مختلف سیشن ہوں اور کچھ لوگ معیشت کی بات کریں، ایسی پریس پر پابندیوں کی بات کریں، مطلب ایک کنونشن ٹائپ کا جس میں APC ٹائپ. صرف سیاسی لوگ ہی شامل نہ ہو. نہیں یار APC ٹائپ نہیں، کہ ایک گرینڈ کانفرنس ہو جس میں قومی امور کو زیر بحث لایا جائے 2 روز تک. اور وہ سیاست دان نہ لائیں بلکہ مثال کے طور پر اب جیسے پیکا قوانین خلاف تو بھائی اس میں یعنی صحافیوں کے نمائندے شریک ہوں. اگر معیشت کی بات کرنی ہے تو اکنامک ایکسپرٹس ہوں، ہاں ٹھیک ہے، وہ اس پہ بات کریں. عدلیہ کی بات ہے تو وہ لوگ جو عدلیہ کو سمجھتے یہ سوچ ہیں PTI کی وہ ہوئی. وہ اب یہ بات کرتے کرتے پھر بات بڑھی تو وہاں پہ اب میں ظاہر ہے کہ میں جان بوجھ کر نام نہیں لے رہا، لوگوں کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ جناب یہ خالی ایک سیاسی لیڈر کی گرفتاری کوئی ٹھیک ہے بڑی اہم بات ہے لیکن یہ کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے، کوئی کہ ہمارے ملک میں تو ہوتا رہتا ہے. پاکستان کا تو اس وقت سنجیدہ کرائسس یہ ہے کہ جو اس کے 2 صوبے ہیں، خیبر پختونخوا جس کا ابھی ہم نے تھوڑی دیر قبل ہی ذکر کیا، اور بلوچستان، وہاں تو ریاست کی لسٹ موجود نہیں. اور اس حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہاں تو اس کے بارے میں ہم کیوں نہیں بات کر رہے ساری جماعتیں مل کر کہ کیا صورتحال ہے. اب فرض کرو کہ یہ ایجنڈا بنا لیا جائے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ 2 صوبوں میں اپنی لٹ کھو چکی ہے تو ان میں سے ایک صوبے پہ کون حکومت کرتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف. وہاں سب سے زیادہ مقبول کون سی جماعت تحریک ہے؟ انصاف. تو پھر یہ کس پہ دوش آئے گا؟ PTI پہ. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جب وہ آیا بات کہ جی یہ اب یہ کرم کے بچے ہیں، ہاں یہ ایک پہلو یہ نکل تو سکتا ہے. یہ بھی ایک اب بہت سوچ سمجھ کے عمران خان صاحب کو تو بیسک جو میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو کہتے ہیں کہ سر آپ سڑکوں پہ ہمارے ساتھ آئیں، کیونکہ یہ ہے کہ جب مولانا آتے ہیں میدان میں تو مولانا آ رہا ہے، PDM تو والا مولانا آ جاتا ہے. PDM کا ایک ہمارے پاس پڑا ہے نا ایک فارمیٹ جو ٹھیک ہے نا، تو اس کو ریپیٹ پرفارمنس اگر آپ کر دیں، اگر ریپیٹ ہوگا تو اس وقت ہمارا وزیر اعظم نہ رہے، حکومت نہ رہی، اس کا مطلب اب ریپیٹ ہوا تو حکومت گئی. اس کے لیے مولانا میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، نہیں میں دوبارہ آپ کے لیے کیونکہ آپ کو ایک سیگمنٹ کر کے رہنا ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے لیے فی الوقت سڑک پر آنے کو آمادہ نہیں. تحریک انصاف خود آ جائے گی سڑکوں پہ، اس کو مسئلہ نہیں ہے تحریک انصاف کو. وہ آ جائے، ہاں تو وہ آ جائے ابھی تک آ رہی ہے نا، ابھی تک کیا نہیں آئی؟ آئی نا، لیکن تب گرینڈ الائنس نہیں تھا. PDM بنی، دھرنا مولانا صاحب اکیلے رہے تھے، اس PDM کا دھرنا نہیں تھا، آپ کو پتا ہوگا اس بات کا. یار پھر میں آپ سے عرض کروں، یہی ہوتا ہے جب یعنی MRD تھی تو اس میں جو جلسے جلوس ہوتے تھے تو اس میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی تھیں نا، جن میں 2 یا 3 ممبر سے زیادہ. نوازہ نصر اللہ تھے تو نوازہ نصر اللہ کے ساتھ مرحوم ارشد صاحب ہوتے تھے ملتان کے، اور کون تھا. ٹھیک ہے. لیکن بہت بڑا مجمع جو ہے وہ لیاقت باغ میں اگر جمع ہوتا تھا تو وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کا ہوتا تھا نا، لیکن وہ کھاتے میں MRD کا ہوتا تھا. اور نوازہ صاحب کی تقریر بہت احترام سے سنی جاتی تھی. مولانا قاسم مرحوم ہوتے تھے مسلم لیگ کے ایک چھوٹے سے فیکشن کے رہنما، ان کی بہت زیادہ عزت سے لوگ تقریر سنتے تھے پیپلز پارٹی کے ہاں. وہ جب حکومت میں کرٹیسزم کرتے تھے، جبکہ ان کی کمر جو ہے مبینہ طور پر غلام مصطفیٰ خر صاحب کے زمانے میں پولیس تشدد کی وجہ سے زخمی ہوئی. اچھا ٹھیک ہے نا.
तो लोग उनको इज्जत और एहतराम से सुनते सर थे। लास्ट 1 मिनट है, पीटीआई ने अपनी सियासत में बदलाव ला रही है ना, कि इत्तेहाद की बात करो, शाह महमूद कुरैशी भी कह रहे हैं सबको इकट्ठे होना चाहिए, तो ये एक अच्छा जेस्चर तो है ना, इसका कोई इम्पैक्ट तो नजर आएगा आपको कि नहीं? यार लास्ट उस वक्त तक ये नजर नहीं आएगा। देखो इसमें एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। वो क्या? आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में आप जो बहरान है बकौल आपके, उसका बुनियादी सबब ये है कि 8 फरवरी को हकीकी अवामी नुमाइंदों को मैंडेट नहीं दिया गया। क्या आप मौलाना इस बात को तस्लीम करते हैं? करते हैं ना, वो भी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो मैंडेट है वो हकीकी अवामी नुमाइंदों को नहीं, वो ठीक है, वो नहीं। अब मेरा अब अगर तुम मुझसे सवाल कर रहे हो तो मुझे मेरी आंखों में आंखें डाल के जवाब दो। ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ नवा तो सवाल दिया। नहीं नुसरत साहब, यही ठीक तो है, बात है। एक पहलू ये भी है, उसमें भी बात हो जाएगी ना। एजेंडा तो दोनों का सेम है ना, कि 8 फरवरी को डाका पड़ा। भाई कुछ वक्त होते हैं जब आपको कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, डट के खड़ा है कप्तान, अब जेल में बैठे कहें कि यार रखना है जब तक रखें, कोई फिक्र न करें। और उस दौरान आप इस तरह की एक्टिविटीज करके ये अपने लोगों को भी थोड़ा सा वक्त दें। 30 सेकंड डोजियर दे दिया IMF को खत के साथ। मेरा ख्याल है कि वो डोजियर IMF का मैंडेट ही नहीं है कि ऐसे खत का जवाब दें और उससे ज़ेर गौर लाए। कोई इम्पैक्ट नहीं। IMF deals with governments whosoever is in power. वेरी राइट, एक ब्रेक।